السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان۔ میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس وقت وادی سوات میں موجود ہوں۔ سوات میں بھی جو اپر ایریاز ہیں وہاں پہ، اور یہاں پہ ہم وائلڈ لائف کا ایک سروے کر رہے ہیں۔ وائلڈ لائف میں خاص طور پہ ریپٹائلز اور میملز کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں 3-4 دن ہو گئے ہیں، تو میں نے جو یہاں پہ چیزیں دیکھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ان سے متعارف کروا دوں۔ ریپٹائلز میں سنیکس شامل ہیں، لیزرڈ شامل ہیں، ٹرٹلز ہوتے ہیں اور کروکوڈائلز شامل ہوتے ہیں۔ اور پاکستان میں سنیکس، لیزرڈ، ٹرٹلز اور کروکوڈائل چاروں گروپ پائے جاتے ہیں۔ اس علاقے میں جو نسبتاً ٹھنڈا علاقہ ہے، چونکہ یہ ریپٹائلز کولڈ بلڈڈ اینیملز ہیں، یہ زیادہ ٹھنڈ برداشت نہیں کر سکتے، سردیوں میں یہ ہائبرنیٹ کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے کچھ لیزرڈز دیکھی ہیں۔ ان میں آپ نے اکثر دیکھا ہو جو دیہاتی علاقوں میں گو ہوتی ہے جس کو مانیٹر لیزرڈ کہتے ہیں، پھر اسپائنی ٹیڈ لیزرڈ جس کو سانڈا کہتے ہیں، کچھ اگاماز ہوتے ہیں جو کرلے جن کو کہتے ہیں، اور کچھ سکنکس ہوتی ہیں۔ سکنکس ایسی لیزرڈ کو کہتے ہیں جن کی جو کھال، جو ان کے سکیلز ہیں بہت ملائم ہوتے ہیں اور چمکدار ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام لیزرڈ جو پاکستان میں 85 سے زائد اقسام ہیں لیزرڈز کی، اور تمام جو ہیں وہ نان وینمس ہیں، غیر زہریلی ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو ان کا ایکو سسٹم میں ایک بڑا اسپیسیفک رول ہے۔ یہ جو ایریا ہے جہاں پہ ہم لوگ اس وقت موجود ہیں، تو یہاں پہ یہ لیزرڈز جو ہیں سکنکس اور یہ جو اگاماز میں نے ابھی بتایا، یہ عموماً ہربی وور ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی گھاس کی جو کونپلیں ہیں وہ کھاتے ہیں، ان کے بیج کھاتے ہیں، ان کے پھول کھاتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے ہیں جو انسیکٹیوور ہیں، چھوٹے چھوٹے گراس ہاپر یا جو چھوٹے موٹے حشرات ہوتے ہیں وہ کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ تو یہ تو کچھ حشرات ان کی پاپولیشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بہت سارے گھاس ایسے ہیں ان کے بیج کھاتے ہیں، ان کی پاپولیشن کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرے لیول پہ یہ خود کچھ جانوروں کی خوراک بنتے ہیں۔ ایکو سسٹم میں ان کا رول یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں، کچھ کی خوراک بن رہے ہیں۔ اب جتنی بھی لیزرڈز ہیں اس ہیبیٹیٹ کے اندر سنیکس موجود ہیں جو ان کو کھاتے ہیں، کچھ پرندے ہیں جو ان کو کھاتے ہیں، خاص طور پہ الو جو ہے وہ اس کو کھا لیتا ہے، کچھ جو شکرے ہیں وہ ان کو کھا لیتے ہیں۔ اور دوسری ایک اور بات میں اس میں بتا دوں کہ لیزرڈز میں ایک فینامنا پایا جاتا ہے جس کو آٹوٹومی کہتے ہیں، کہ لیزرڈز کے پاس نہ تو کوئی زہر ہے، نہ نوکیلے دانت ہیں، نہ تیز پنجے ہیں۔ یہ اپنا دفاع کس طرح کرے؟ تو اس کے پاس دفاع کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ یہ بھاگ جائے اور جان بچائے۔ اور جب اس کا پریڈیٹر اس کے بالکل قریب پہنچ جائے یا اس کے اوپر اٹیک کرے، تو اس کی ٹیل جو ہوتی ہے، اس کو ذرا سی بھی کوئی اس کے اوپر کوئی ضرب آئے یا اس کو کوئی ٹچ کرے، تو یہ خود بخود یہاں سے ٹیل کی بیس جو ہے، یہاں سے کچھ ایسے کنسٹرکشن مسلز ہوتے ہیں ان کو پریس کرتی ہے تو اس کی ٹیل الگ ہو جاتی ہے۔ تو ان ریپٹائلز میں ریجنریشن پاور بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ہفتہ 10 دن کے اندر اندر ریجنریٹ کر جاتی ہے ٹیل۔ تو آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہاں تک اس کا باڈی کا کلر ڈیفرنٹ ہے، اور یہاں سے بالکل اتنا پورشن جو ہے بالکل ڈیفرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ یہاں سے ٹوٹی ہے اور پھر یہ ریجنریٹ ہو کے یہاں تک پہنچی ہے۔ ادروائز اس لیزرڈ کی ٹیل نارمل یہاں تک ہوتی ہے۔ اس کے جو باڈی لینتھ ہے پچھلی ٹانگوں سے سر تک اتنا، اس سے 1.5 گنا اس کی لینتھ ہوتی ہے، یہ یہاں تک لمبی ہوتی ہے، لیکن اس کی ٹیل ٹوٹی ہوئی ہے۔ اور لیزرڈز کے حوالے سے ایک گزارش میں کرنا چاہوں گا کہ ہماری عوام میں بہت غلط باتیں مشہور ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جہاں دیکھو مار دو، کچھ عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ یہ لیزرڈز ہیں، اسی طرح کے بے شمار جانور ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، پرندے ہیں، پودے ہیں، تو کسی کو بھی بغیر کسی وجہ کے مارنا درست نہیں ہے۔ ہمیں انسانوں کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے۔ عملاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کرۂ ارض کے اوپر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف یہ پوری دنیا اس کے لیے بنی ہے اور کسی کو اس دنیا میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اس طرح کے جانوروں اور پودوں کے ساتھ مل کے اگر رہیں گے تو ہماری سروائیول اسی میں ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ باقی سب ختم ہو جائے اور ہم ہوں، تو ہم بھی پھر مصنوعی زندگی پر مجبور ہو جائیں گے۔
تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور جانوروں کو، بے زبان جانوروں کو بلا مقصد بلا وجہ مارنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کی پاپولیشن کو، ان کی نسل کو، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ صرف میں ان کی بات نہیں کر رہا، تمام جانوروں کے ساتھ۔